السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محسن حدید ہوں میں لاہور سے. تو ابھی ظاہر سی بات ہے میں پچھلے کچھ عرصے سے وقفے پہ تھا, چھٹیوں پہ تھا. دوست احباب بھی پوچھتے تھے کہ آپ کدھر چلے گئے ہیں. اپوزیشن کا شکریہ جنہوں نے ہمیں دوبارہ موقع دیا کہ ہم بھی منظر عام پہ آئیں اور اپنا وہی لگن اور مشن جو تھا ہمارا اس کو آگے بڑھائیں. اچھا, اکثر لوگ اب جو بات ہوتی ہے ہیلتھ کارڈ کی, اس کے حوالے سے ہماری حکومت زیادہ اس کو پروپیگیٹ نہیں کر سکی. میں چونکہ میرا اپنا کام میڈیکل سے وابستہ ہے, میڈیکل لیب ہے میری. میں وہ مزے کی بات بتاؤں, ہمارا اس سے پہلے جو کام تھا نا شہباز شریف کے دور میں یا اس سے بھی پہلے, جب یہ حکومت ہماری آئی ہے لوگ کہتے ہیں انہوں نے ہسپتالوں پہ کوئی کام نہیں کیا. آپ بلیو کریں کہ اس حکومت کے آتے ہوئے, میرے پرائیویٹ لیب ہے لاہور کے ایک بڑے ہاسپٹل کے سامنے, اس حکومت کے آتے ہمارا کام کم ہو گیا. اگر پرائیویٹ لوگوں کا کام کم ہوگا اور اس کا مطلب سرکاری ہسپتالوں میں کام اچھا ہو رہا ہے, اور یہ جینین بات ہے, یہ گھر کی گواہی دے رہا ہوں, ہمارا کام کم ہوا اسی دورانیے میں. اور جب سے یہ ہیلتھ کارڈ آیا ہوا ہے تب سے ہمارا کام اور کم ہو گیا ہے. یعنی جہاں پہ ہم 50 سے 60 مریض روز کرتے تھے, اب ہم 20 سے 30 مریضوں پہ آ گئے ہیں. اور وہ بھی وہ مریض ہوتے ہیں جو مطلب اپنے شوق سے کرواتے ہیں, ادروائز جس کو ہلکا سا بھی مطلب کوئی ہو وہ ہمارے پاس تو بالکل نہیں آتا. اس کا اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اور خیر میں تو ہیلتھ کارڈ کے علاوہ بھی افورڈ کر ہی سکتا تھا, لیکن میرے بزرگ ہیں, وہ سسر ہیں میرے, ان کی آنکھوں کا مسئلہ تھا. ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹل سے ایک سے ٹائم لیا, ہم نے پیسے دے کے کروانا تھا. اچھا, انہوں نے خود ہی کہا یار آپ ہیلتھ کارڈ پہ کیوں نہیں کرواتے. اب بلیو کریں گے 2 دن میں ہمارا اپنا آپریشن ہو گیا. لوگوں کے دل کے آپریشن ہو رہے ہیں. اور ایسے کٹر مخالف جو پہلے خان صاحب کا نام سنتے ہی گالیاں دیتے ہیں. اچھا, خان صاحب ایک سافٹ ٹارگٹ ہیں, گالیاں تو انہیں ساری دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے خان صاحب کی بخشش اور کسی حوالے سے ہونا ہو, ان کے مخالفین نے جو انہیں گالیاں دے دی ہیں, جو ان پہ بہتان تراشی الزام تراشی کر دی ہے, ان کی بخشش اسی وجہ سے ہو جانی, انشاءاللہ ہو جانی ہے. ظاہر ہے ہماری بھی ہوگی, سب کی ہوگی. مخالفین کہتے ہیں کہ خان صاحب بھی زیادہ تر گالیاں ہی دیتے. اچھا, ہم آپس میں بیٹھے ہیں, انصافی ہیں. ایک بات یہ صحیح ہے کہ خان صاحب کو تھوڑا حفظ مراتب ہونا چاہیے. یہ ڈیزل خان صاحب کو نہیں کہنا چاہیے اور منع کرنا چاہیے. سیدھی بات ہے, جو بات صحیح ہے وہ بات صحیح ہے, اس پہ ہمیں بھی صحیح بات کرنی. خان صاحب کا ایک مرتبہ ہے, وزیر اعظم خان صاحب نہ بھی ہوتے, خان صاحب ویسے بھی ایک لیڈر ہیں, اور انہوں نے ایک نسل کو متاثر کیا ہے. اور ان کے کروڑوں چاہنے والے, کروڑوں تو خیر ووٹر ہیں, اس سے بھی بہت زیادہ چاہنے والے ہیں, ظاہر ہے 10 گنا چاہنے والے ہیں. تو اس سے اچھا میسج کم از کم نہیں جاتا. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, انہیں یہ چوہے یا اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ تو بات ٹھیک ہے. لیکن میں جب دوسری طرف دیکھتا ہوں, اب دیکھیں ہمارے مخالفین نے نہ ہماری کو بہن چھوڑی ہے, نہ ماں چھوڑی ہے, نہ بزرگ عورت چھوڑی ہے, نہ کوئی بچی چھوٹی 9 سال کی چھوڑی ہے, 10 سال کی. ہر ایک کے بہتان الزام دشنام کیا چیز ہے جو انہوں نے ہمارے اوپر نہیں کی. تو خان صاحب اب دیکھیں نا, 22 کروڑ لوگ ہیں یہاں پہ, میں یا آپ ہیں, ہم 8-10 بندوں کے ساتھ اگر گزارا کرتے ہیں, ان میں سے جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے, ہم ان سے الجھ پڑتے ہیں, ہم ناراض ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, ہم غصہ کر جاتے ہیں. اس بندے کو دیکھیں جس پہ 22 سال مسلسل کون سا الزام ہے جو اس پہ نہیں لگایا گیا, اور اس میں سے 95% جھوٹے ہیں. ظاہر ہے ایک انسان ہے, اس میں کچھ خامیاں بھی ہوں گی, کتنی کو ہو سکتی ہیں خامیاں. یعنی ہر الزام لگایا گیا, گالی دی گئی, اس کی بہن کو نہیں چھوڑا گیا, ماں کو نہیں چھوڑا گیا, والد جو مطلب ایک عزت دار گھرانہ تھا ان کا, خان صاحب, ان کے تو بزرگ متحدہ ہندوستان کے دور سے مطلب سول بیوروکریسی میں بڑے عہدوں پہ تھے. میاں صاحب تو اب کسی طرح پہنچ گئے ہیں لندن میں. خان صاحب کے تو بڑے جو تھے, ان کے دادا پر دادا وہ لندن میں رہتے تھے. تو اس عزت دار بندے کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا ہے تو غصہ آ جاتا ہے, پھر بھی آ جاتا ہے. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, حالانکہ ان کا غصہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ انہوں نے انہیں اس پچ پہ خود لے کے آئے ہیں. خیر یہ ایک بات ہو گئی. ویسے تھوڑا اچھا, انہیں ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی مذہبی حلقوں کو, یہ اپنا اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. اگر پاکستان میں کبھی سیکولرزم مقبول ہوا, ویسے تو اس بات سے ہمیں تو ویسے خوف آتا ہے کہ جس طرح کے ہمیں لبرلز اور سیکولرز ملے ہیں, یہ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ سیکولرزم ہے کیا. ہماری بدقسمتی ہے, ایسے غلیظ لوگ یہاں پہ علمبردار بن گئے لبرلزم اور اس کے سیکولرزم کے. اگر خدا نخواستہ یہ کبھی حاوی ہو گئے تو اس کی بنیادی وجہ یہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے جو ماننے والے ہیں. اچھا, کوئی بھی سیاسی کار, ایون یہاں پہ نون لیگ ہے یا دوسری جماعتیں, جتنی بھی جماعتیں ہیں,
اب کسی بھی سیاسی کارکن سے بات کریں گے وہ آپ سے الجھے گا، آپ سے بحث کرے گا، سخت باتیں کرے گا، تلخ کلامی تک بات جائے گی، اور خدا نخواستہ 10 20 30 منٹ کی گفتگو کے بعد آپ کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، آپ اٹھے نہیں ہیں گفتگو سے، تو پھر ماں بہن تک بات پہنچ جائے گی۔ یہ مذہبی تنظیموں کے خاص کر مولانا صاحب کے کارکن اتنے بدبخت ہیں کہ یہ بات ہی ماں بہن سے شروع کرتے ہیں، یعنی ان کا پہلا حملہ یہ آپ کی ماں بہن بیٹی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے انہیں ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم لوگ تو گزارا کاری گئے ہیں کسی طرح، ہماری نسل نے انہیں بھگتا ہے، برداشت کیا ہے، میدانوں میں بھی کیا ہے، سوشل میڈیا پہ ہم نے ان کا پورا مقابلہ کیا ہے، اللہ کا شکر ہے آج بھی ہم ان سے اوپر ہیں، لیکن انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے جب یہ راندہ درگاہ ہو جائیں گے، جب ان کو کوئی پوچھے گا نہیں تو یہ بہت برا ہو رہا ہے۔ اور مجھے اس میں ایک اور بھی شکوہ ایڈ کرنا چاہیے مجھے۔ دیکھیں اب مولانا فضل الرحمان نے رات کا 5 لاکھ جیت علماء، پتہ نہیں کون سے بندوں کو یہ علماء بنا دیتے ہیں، اور ساتھ میں ڈراتے بھی ہیں کہ علماء کے اوپر وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحم کرے، ان پہ بھی رحم کرے، مذہب کا کیسا استعمال یہ کر رہے ہیں۔ اب مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے لیے بہت ہی محترم ہے، عظیم شخصیتیں ہیں، انہوں نے بہت خدمت بھی کی اسلام کی، اور وہ غیر سیاسی بھی ہیں، لیکن اب ان کا ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا۔ خان صاحب نے اس دن ڈیزل کہا، انہیں غلط ہی کہا، ظاہر سی بات ہے، اس پہ ان کی فوری مذمت آ گئی۔ اس سے پہلے مولانا نے مراد سعید کے حوالے سے گفتگو کی، انتہائی گھٹیا گفتگو کی، خان صاحب کے بیوی اور دوسروں پہ اتنی گھٹیا گفتگو کی۔ پرسوں شہباز شریف نے بدبخت نے اتنی گھٹیا گفتگو کی خاتون اول کے حوالے سے۔ اچھا یار، ان کو یہ شرم آنی چاہیے کہ وہ ایک عورت جس کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا واحد سیاست سے تعلق یہ ہے کہ وزیر اعظم کی بیوی ہے، اس نے آپ کے وزیر اعظم کو، جو آپ کے بقول ایک گناہ گار انسان تھا، مان لیتے ہیں جی گناہ گار انسان تھا، اس کی جوانی گناہ گاری میں گزری ہوگی، سب کی گزرتی ایسے ہی ہوتے ہیں سارے، اس کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دی، وہ اللہ رسول کی، ریاست مدینہ کی، مواخات مدینہ کی، کمزوروں کی، ان کو حقوق دینے کی باتیں کرنے لگ گئے۔ یار آپ کو تو اس عورت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اب اس عورت پہ تبرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ یہ بعد آ جائیں، ابھی تو جو ہو رہا ہے سو ہو ہی رہا ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ مستقبل میں پچھتائیں گے۔ دیکھیں حکومتیں آنی ہیں جانی ہیں، اس طرح پتہ نہیں کل ہماری ہوگی حکومت نہیں ہوگی، لیکن جو اسلام کا یا مذہبی حلقوں کا نقصان ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کے بارے میں کون سوچ رہا ہے؟ اس کے بارے میں انہیں سوچنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔